آپ فیس بک کے اندر جائیے، کتنی لڑکیاں ریکویسٹ بھیجتی ہے دوستی کی، اور کتنی لڑکیاں آپ کو ٹیک اپ کرتی ہے۔ جہاں تھوڑی سی شہرت مل جائے، تھوڑا سا پیسہ آپ کو ہو جائے، یہ جاننے لگی بس اس کو بس اپنے جال میں پھنساؤ اور مال کماؤ۔ آج کل تو یہی چل رہا نا، اور لڑکیوں کے اس بہکاوے میں کوئی بھی ڈوب سکتا ہے، اور آج کل اس کے پہناوے، اس کے نخرے اور اس کی سٹائل نے لوگوں کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں تصور کرو میری بہنوں، تم دنیا کے اندر آزمائش بھی ہو، فتنہ بھی ہو، تو کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بڑی دولت بھی قرار دیا ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا کے اندر ہر چیز فائدہ اٹھانے والی ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ نیک عورت کو دنیا کی سب سے بڑی دولت قرار دیا، کہیں سی عورت کو دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ عورتوں تم فتنہ مت بنو، دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت بن جاؤ، دنیا کے اندر مثالی عورت بن جاؤ، تمہاری وجہ سے معاشرہ بنے گا، تمہاری وجہ سے پوری نسل بنے گی، تمہاری وجہ سے نسل تیار ہو جائے گی، نسل دیندار ہو جائے گی۔ تم چاہو تو نسل دیندار بنا دو، تم چاہو تو نسل کو تم برباد کر دو۔ ایک عورت اگر برباد ہو جائے تو کئی نسلیں برباد کر سکتی ہیں۔ اس وجہ سے عورت کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو کر کے کوئی بھی آدمی اپنے ایمان گنوا سکتا ہے، کوئی بھی آدمی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت کا جو وعدہ کیا ہے نا، جنت کا، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عورت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم تمہیں جنت کے اندر حور دیں گے، ایسی عورتیں دیں گے جس کو کسی انسان اور کسی جن نے چھوا تک نہیں ہوگا، ٹچ تک نہیں کیا ہوگا، بس ہم نے اسپیشل تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ عورت کی لالچ اللہ نے مرنے کے بعد جنت کے اندر بھی دیا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں ایک ایسی حور ملنے والی ہے، ایسی حوریں ملیں گی۔ ان دنیا کی لڑکیوں کے چکر میں مت پڑو، جو اس آزمائش سے بچ گیا اس کو وہ عورت ملے گی، وہ حور ملے گی، اور جو دنیا کے اندر ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو گیا تو میرے بھائیوں تو وہ جنت تمہیں نہیں مل پائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر آزمائش کے طور پر فتنے کے لیے، فتنے کے طور پر بہت ساری چیزیں پیدا کر رکھی ہے، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے۔ آئیے آپ ذرا اور آگے بڑھیے اور سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر اتنے فتنے نمودار ہوں گے، اتنے فتنے نمودار ہوں گے، یمر الرجل بقبر الرجل، ایک آدمی قبر سے گزرے گا، آدمی قبر سے گزرے گا، اور قبر سے گزرنے کے بعد کہے گا یا لیتنی کنت مکانا، کاش کہ میری جگہ یہ قبر ہوتی تو میں ان فتنوں سے بچ جاتا۔ اے اللہ، میں اپنے گھر کے باہر بھی فتنہ دیکھتا ہوں، جب میں اپنے چھت کے اوپر جاتا ہوں تو بغل والی مجھے اپنے طرف بلاتی ہے، جب میں بازار میں چلتا ہوں تو وہ بازار کے اندر میں مبتلا ان فتنوں کے اندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ اے اللہ، اے اللہ، جب میں اپنے پریوار کے درمیان رہتا ہوں تو ان پریوار کو خوش کرنے کے لیے مجھے وہ کام کرنا پڑتا جو شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ اے اللہ، ان فتنوں کے اندر نہ چاہتے ہوئے میں ڈوب رہا ہوں۔ وہ یاد کرے گا اور اللہ سے کہے گا یا لیتنی کنت مکانا، کاش کہ یہ جگہ میری ہوتی تو میں اس فتنے سے بچ جاتا۔ دنیا کے اندر اتنے فتنے نمودار ہوں گے، اتنے فتنے آئیں گے، آج دنیا کے اندر ایک سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے، الگ الگ فتنہ پیدا ہوتے چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے فتنوں سے بچنے کے لیے ہم اور آپ کیا کریں؟ آئیے، ان فتنوں کو ہم نے بتایا، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کریں۔ کچھ چیزیں بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ مجھے نکلنا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ان فتنوں سے بچنا ہو، اپنے آپ کو اگر بچانا ہو، تو ان فتنوں سے بچانے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے تم دعا مانگو اور اللہ سے کہو تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ، تم مجھے ان فتنوں، اے اللہ مجھے ان فتنوں سے اللہ مجھے حفاظت عطا فرما، اے اللہ مجھے
اپنی پناہ میں لے لے، ان فتنوں سے بچا لے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری فتنے جو باطنی فتنے ہیں، ان تمام فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ عطا فرما۔ دعا مانگیے، دعا کہاں مانگیں گے؟ نماز ہی نہیں ہے، دعا ہی نہیں آتی، دعا کرنا ہی نہیں آتا، کہاں سے بچیں گے؟ جب آپ بچنا ہی نہیں چاہیں گے تو بچیے گا کہاں سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں دعا مانگو اللہ سے پناہ طلب کرو، اے اللہ مجھے ظاہری اور باطنی فتنے سے محفوظ عطا فرما۔ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران جب آپ آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں اس وقت آپ یہ دعا یہ بھی مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ آپ اپنے نماز میں یہ دعا اگر مانگتے ہو تو اس فتنے سے بچ سکتے ہیں اور دنیا کے ان فتنوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اے اللہ مجھے دنیا من المحیا والممات، اے اللہ مجھے دنیا کی فتنوں سے اللہ محفوظ عطا فرما، دنیا کی آزمائش سے مجھے اللہ حفاظت عطا فرما۔ میرے بھائیو یہ دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ یاد کہاں رہے گی مولوی صاحب؟ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ تو اللہ اکبر سمی اللہ علیہ وسلم ہو گیا نماز ختم۔ میرے بھائیو جن کو اتنی دعا یاد نہ ہو وہ فتنے سے کہاں سے بچیں گے؟ تو پہلا کام ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ سے پناہ طلب کرنی، کیوں بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب ابراہیم کو اتنے بڑے ظالم بادشاہ سے بچا سکتا ہے، آگ سے جب بچا سکتا ہے، اور سمندر کی گہرائیوں سے جب حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے بچا سکتا ہے، تو دنیا کے فتنے سے بچانے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، وہ بچا سکتا ہے، شرط یہ کہ اس سے تم پناہ طلب کرو۔ نمبر 2، اگر ان فتنوں سے بچنا ہے تو نماز کی پابندی کرو، عبادت کرو۔ العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ، عبادت کرو فتنے کے دور میں، بندگی کرو، عبادت کرو، عبادت میں نماز بھی آتا ہے تو نماز کی پابندی کرو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر تم نماز پڑھو گے تو ان فتنوں سے اپنے آپ کو تم بچا لو گے، کیونکہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں عبادت کے اندر پابندی کرو، عبادت کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، نیکیاں کرو، یہ نیکیاں تمہیں ان فتنوں سے محفوظ کر دے گی، شرط یہ کہ تم عبادت کرو، نماز کی پابندی کرو۔ یہ نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے، لیکن ہمارے یہاں نماز کی کوئی پابندی ہی نہیں ہے۔ فجر کے وقت مسجدوں کا جائزہ لو، ظہر عصر مغرب عشاء میں مسجدوں کا معائنہ کرو۔ میرے بھائیوں یہ مسجدیں ویران ہم نے کر دیا ہے، ان مسجدوں کے اندر لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ ان ٹھنڈی کے مہینے میں کمبل کھول کر کے اپنے بستر کو چھوڑ کر کے مسجدوں میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، اگر جا سکتے ہو تو میرے بھائیو ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آج اگر فجر کے نماز میں جاؤ 10 لوگ آپ کو 5 لوگ ملیں گے، وہ بھی چند بوڑھے نظر آئیں گے، چند مولوی نظر آئیں گے، چند مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ نظر آئیں گے، یہ دکاندار، یہ بزنس کرنے والے بزنس مین، یہ کالج میں پڑھنے والے لڑکے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا ان کے لیے نماز نہیں ہے؟ اب یہ کہیں گے مولوی صاحب میں فتنے سے کیسے بچوں؟ جب تم نماز نہیں پڑھتے ہو، جب تم دعائیں نہیں کرتے ہو، تو بتاؤ ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہو؟ تو بچنا ہے تو نماز کی پابندی۔ نمبر 3، اگر ان فتنوں سے بچنا ہے تو تیسرا کام ہمیں اور آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ پڑھنا، سننا، سنانا کچھ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو موبائل میں سنیے، لگا لیجئے۔ ڈرائیور لوگوں کو دیکھیے، اس کو کئی مرتبہ میں نے کہا یار قرآن تو لگا لو، لگایا ہوا بھوجپوری گانا، بتائیے چلتے رہیے، لگایا ہوا مست ہے، کیا نام ہے؟ عبد الرحمان، کیا نام ہے؟ عبد السلام، کیا نام ہے؟ ایک سے پیارا پیارا نام، اور گاڑی چلاتا ہے ایک سے گانا چلا رہا ہے، بیٹھنے والا سواری بھی سب مسلم ہے، چلانے والا بھی مسلم ہے، لیکن قرآن کی آیتیں نہیں بجا رہا ہے، تقریریں نہیں لگایا ہوا ہے، وہ بھی اسی لہجے میں چل رہا ہے۔
جو غیروں کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، قرآن انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، قرآن انسان کو چینج کر دیتا ہے، قرآن انسان کو راہ راست پر لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا جب قرآن پڑھتا تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ قرآن کی آیتیں سننے اور سنانے سے ایک ماحول بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان فتنوں سے اگر تمہیں بچنا ہے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول پیدا کرو، اپنے بچوں کے اندر لازم کر دو، ایک قانون بنا دو، میرے بیٹیوں صبح اٹھو نماز پڑھو، اس کے بعد کم سے کم 2 4 5 رکوع آدھا پارا 1 پارا ضرور پڑھ لیا کرو، اور اپنے بیوی کو بھی تم آرڈر دو تم یہ خود کام کرو، تب تیرے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا ہوگا، ورنہ ان فتنوں سے بچ نہیں سکتے ہو جب تک کہ ہم خود بچنا نہ چاہیں۔ آگ لگی ہو تو اس آگ کو بجھانا آپ کو پڑے گا، کوئی دوسرا نہیں بجھائے گا۔ میرے بھائیو، ان فتنوں سے آپ کو بچنا پڑے گا، کوئی اور نہیں بچائے گا۔ تو قرآن کی تلاوت کیجیے۔ نمبر 4، اگر آپ کو ان فتنوں سے بچنا ہے تو اللہ سے توبہ کیجیے، گناہوں سے معافی مانگیے، استغفار طلب کیجیے۔ ہاں، اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہو چکی، اللہ معاف کرنے والا تو ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو تم سب کے سب توبہ کرو، سب کے سب اللہ کے بارگاہ میں معافی طلب کیا کرو۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو توبہ کرو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے سے بچا لے۔ تو توبہ کرو میرے بھائیو، توبہ کرو۔ اسی طریقے سے آخری، اگر ہم ان فتنوں سے بچنا چاہیں تو ان تمام اڈوں کو، ان تمام لڑکوں کو، ان تمام دوستوں کو چھوڑیں جو ان تمام فتنوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، ان سے الگ رہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھے ماحول میں رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جن کا تعلق، جن کا معاملہ کتاب و سنت سے ہو، جو نماز سے، قرآن سے، دین سے قریب ہو اور وہی کام کرتا ہو۔ اگر یہ کام کریں گے تو شاید کہ ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کافی دیر تک میں نے آپ کے سامنے یہ پروگرام کیا اور ہم نے چند اہم باتیں رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری راہ جو باتیں بتائی گئی اللہ، ان باتوں کے پر ہم جميع مسلمان